ان کی جو صہیونی تحریک تھی اس کو سپورٹ کیا، اور وزیر خارجہ جو برطانیہ کا تھا بالفر، اس نے اعلان کر دیا 1917 میں کہ ہم یہاں پر ایک ریاست، یہودیوں کی ریاست کی حمایت کرتے ہیں، اور 1948 میں اس کو تسلیم کر لیا گیا۔ اس موقع پر جب انسانیت سوز مظالم کیے جا رہے ہیں، اس وقت مسلم ممالک کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سوائے اس کے کہ ایران نے اپنا کوئی رول ادا کیا ہے، قطر امداد کے حوالے سے اور زخمیوں کی دیکھ بھال کے حوالے سے اور مذاکرات کے لیے کچھ کام کرنے کے حوالے سے کردار ادا کر رہا ہے، کچھ عالم عرب، سعودی عرب وغیرہ کی طرف سے امداد گئی ہے، لیکن جو رول ادا کرنا چاہیے وہ کسی نے بھی ادا نہیں کیا، اور خاص طور پر پرائم رسپانسبلٹی عرب حکمرانوں کی تھی کہ وہ اس موقع پر اپنے فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے اور اسرائیل کا راستہ روکتے۔ ممکن ہی نہیں تھا کہ اگر عرب حکمران کھڑے ہو جاتے اور ان کی سپورٹ میں دنیا میں جو لوگ انسانیت کے نام پر باضمیر لوگ اور حکومتیں فلسطینیوں کا ساتھ دے رہی ہیں، اگر یہ ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے تو یہ اسرائیل ہمارے بچوں کو شہید نہیں کر سکتا تھا۔ اسرائیل کو تو شکست ہو گئی، اسرائیل کو تو حماس نے شکست سے دوچار کر دیا، اس کی تو ٹیکنالوجی، اس کا غرور خاک میں ملا دیا، وہ تو اب بدلہ لے رہا ہے ہمارے سویلین سے، وہ تو لڑ نہیں سکتا مجاہدین سے، لیکن اس کو یہ طاقت فراہم کی ہے مسلم حکمرانوں نے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان تو بہت دور ہے اور ہمارا اس میں کوئی بیچ نہیں ہے۔ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان جس ملک کا نام ہے یہ ایک جغرافیہ نہیں ہے۔ بات سمجھنی ہو تو مودی کی کیمپین دیکھ لیجئے آپ، آج 7ویں مرحلے کی پولنگ ہو رہی ہے اور ہر مرحلے سے پہلے مودی مسلمانوں کو گھسپیٹیا کہتا ہے، مسلمانوں کو سے ڈراتا ہے کہ ان کو 15% حقوق مل جائیں گے اگر کانگریس آ گئی۔ کانگریس نے کون سا مسلمانوں کا کبھی ساتھ دیا ہے؟ لیکن بہرحال ہندوتو آج کا جو چیمپئن ہے مودی، جو ہندو انتہا پسندی کو فروغ دیتا ہے، جو بظاہر سیکولر وہاں پر آئین ہے لیکن وہ انتہا پسندی کی بنیاد پر مسلمانوں کے ساتھ، خود دلتوں کے ساتھ، کرسچنز کے ساتھ، خود ان کی اپنی ریاستوں میں انہوں نے جس طرح سے سلوک کیا ہوا ہے، آسام میں، ناگالینڈ میں، تو یہ جو کام مودی کا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کیا ہے۔ پاکستان ایک جغرافیہ نہیں، نظریے کا نام ہے، پاکستان ایک عقیدے کا نام ہے۔ پاکستان بن رہا تھا اس بر صغیر میں، لیکن پاکستان میں جو آل انڈیا مسلم لیگ تھی اس کی ہر قرارداد جب پاکستان کے لیے ہوتی تھی تو اس کے ساتھ فلسطین کے لیے بھی ہوتی تھی۔ پاکستان کا فلسطین سے یہ رشتہ ہے۔ اسرائیل کی مذمت کی، قائد اعظم نے کہا کہ ہم اس کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے، یہ مغرب کا ناجائز بچہ ہے اسرائیل۔ پاکستان کی یہ حیثیت ہے۔ سن 73 میں پاکستانی پائلٹس نے جا کر باقاعدہ جنگ میں شرکت کی تھی جو اسرائیل کے خلاف ہوئی تھی۔ پاکستان کی یہ حیثیت ہے کہ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام صرف پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام نہیں ہے۔ جس دن، ابھی تو چھٹی کر کے اعلان کیا گیا تھا نا، لیکن جس دن یہ دھماکے ہوئے تھے تو جشن لاہور اور اسلام آباد اور کراچی میں نہیں منایا گیا تھا، یہ جشن پورے عالم اسلام میں منایا گیا تھا کہ عالم اسلام نیوکلیئر طاقت بن گیا۔ یہ پاکستان کی حیثیت تھی، اور اپنی تمام تر خرابیوں کے باوجود جو حکمران طبقے اور اشرافیہ کی تھی، مقام حاصل تھا کہ دنیا میں اس خطے کا بھی اور پورے یہ جو عرب ممالک، اس کا کوئی فیصلہ پاکستان کے بغیر نہیں ہوتا تھا، اور پاکستان کو جو اسٹریٹجک پوزیشن حاصل تھی اس کے نتیجے میں ہم اپنا رول ادا کرتے تھے۔ آپ سب چھوڑ دیجئے بوسنیا کی جو جنگ ہوئی، بوسنیا کا فاصلہ پاکستان سے یہ تقریباً 4000 کلومیٹر بنتا ہے، 4.5 بلکہ 4.5 کلومیٹر، لیکن پاکستان کے میزائل تک اس جنگ کے اندر شہید ہوئے، بعد میں اقرار کیا گیا ہے۔ مدد کی پاکستان نے بوسنیا کی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت جو بچے، جب نسل کشی کی گئی تھی تو ان بچوں کو پاکستانی گورنمنٹ نے اون کیا تھا اور لوگوں سے اپیل کی تھی کہ ان بچوں کو اپنے گھروں میں جو ہے وہ بچوں کی طرح رکھیں۔ تو پاکستان کا تو یہ رول ہے، اور اسی وجہ سے ہماری عزت تھی، وقار تھا۔ لیکن ابھی اس وقت کیا پوزیشن ہے؟ ہم سے کہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کے خلاف کچھ کریں گے تو ہم تو بہت دور ہیں۔ 4700 کلومیٹر بوسنیا تھا اور 3300 کلومیٹر غزہ ہے، تو اس سے تو دور نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ مسجد اقصیٰ ہے وہاں،
اس سے ہمارا ایمانی جذباتی رشتہ ہے، انسانیت کا معاملہ ہے۔ اور ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ جنگ کے اندر براہ راست کود پڑیں، آپ رول تو پلے کریں، آپ بات تو کریں، آپ کہیں تو صحیح کہ ہماری جو میزائل ٹیکنالوجی ہے اور ہماری جو اتنی بڑی طاقت ہے، اگر مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک کرو گے تو پاکستان اپنا کردار ادا کرے گا، اپنا عسکری کردار بھی ادا کر سکتا ہے، اور جوڑیں عسکری ممالک، جتنے بھی ممالک ہیں ان کی عسکری طاقتوں کو۔ یہ تو کر سکتے ہیں کہ پرائم منسٹر لائک مائنڈڈ ممالک کا اجلاس بلائیں، یہ تو کر سکتے ہیں کہ جس میں آپ آرمی چیفز کا اجلاس بلائیں۔ اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر آپ کس بنیاد کے اوپر اسلامی جمہوریہ پاکستان کی حکومت میں شامل ہوتے ہیں یا اس کے عہدوں کو سنبھالتے ہیں؟ ظاہر ہے ہمارا ایمانی تقاضا ہے، فرض ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حاضر و موجود سے بیزار ہو کر کرنی پڑتی ہیں۔ معیشت معیشت معیشت، یہ معیشت ہماری تباہ کس نے کی ہے؟ ان قرضوں کے بوجھ میں کس نے ہمیں دھسایا ہے؟ یہ معیشت کس نے تباہ کی ہے؟ یہ معیشت ہمارے حکمران طبقے نے تباہ کی ہے۔ پچھلے تقریباً 23 سال سے پاکستان جو جنگ لڑ رہا ہے وہ امریکی جنگ پاکستان میں لڑی گئی ہے دہشت گردی کے نام پر، اور یہ اقرار خود سابق آرمی چیف نے کیا تھا کہ ہم نے امریکہ کی لڑائی لڑی، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کو 150 سے 200 بلین ڈالر کا نقصان ہوا۔ پاکستان کے 10,000 کے قریب فوجی جوان اور سیکیورٹی ادارے کے ہمارے جوان شہید ہوئے، 70-80 ہزار سویلین شہید ہوئے، بھارتی راہ کے اڈے کھل گئے، یہاں پر بلیک واٹر یہاں گھس آئی، پورے ہمارے نظام کو تلپٹ کر کے رکھ دیا۔ اور اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ اس سال کے 6 مہینے میں تقریباً 4,000 کے قریب لوگ جو ہے اس پوری دہشت گردی کی یہ جو پورا نیٹ ورک ہے اس کا شکار ہو چکے ہیں۔ میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں پاکستان کے اداروں سے بھی اور پاکستان کی حکومت سے بھی کہ یہ اندھی لڑائی ہم کب تک لڑیں گے؟ ہمیں نہیں پتہ ہم کس کے خلاف لڑ رہے ہیں، ہمارے وسائل لگ رہے ہیں، ہمارے فوج کے جوان شہید ہو رہے ہیں، ہماری فورسز جو ہیں وہ اسٹیک پہ لگی ہوئی ہیں، ہمارے سویلین اسٹیک پہ لگے ہوئے ہیں۔ کوئی حل تو ہوگا اس کا؟ کتنے فوجی آپریشن کریں گے آپ؟ کبھی امریکہ کے کہنے پہ کریں گے، کبھی چائنا کے کہنے پہ کریں گے۔ تو ہم اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ جو روٹ کاز ہے دہشت گردی کا اس کو کنٹرول کیوں نہیں کرتے؟ آپ کیوں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے؟ کیوں خطے کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے؟ آپ بھارت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تو بے چین ہوتی ہے ہماری یہ نون لیگ، تو خاص طور پر ان کے پیٹ میں بہت مروڑ ہوتا ہے کہ کسی طرح مودی سرکار کے ساتھ یہ بیٹھ جائیں اور مل جائیں۔ یہ تو اس تقسیم کو تقسیم ہی نہیں مانتے نواز شریف صاحب، جو مشرقی پنجاب اور مغربی پنجاب کی تقسیم ہے۔ یہ تو پاکستان کو کے نظریے سے پتہ نہیں واقف نہیں ہے، یہ جان بوجھ کر جان چھڑانا چاہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہمارا کلچر ایک تہذیب ایک۔ تو بھائی کلچر ایک تہذیب ایک تو پاکستان بنایا کیوں تھا؟ ریکارڈ کو اٹھا کر دیکھیے، لاکھوں لوگ شہید ہوئے تھے اس پورے عمل میں۔ اس لیے جانیں دی تھی ہم نے کہ ایک آئے گا اور کہے گا کہ ہمارا تو کلچر ہے کہ یہ لکیر ہم ختم کر دیں گے۔ تو یہ تو مرے جاتے ہیں انڈیا سے دوستی کے چکر میں۔ وہ انڈیا جو آج بھی مسلمانوں کے بارے میں کہہ رہا ہے، انڈین مسلمانوں کو گھس بیٹھیے کہہ رہا ہے، آپ بتائیے تو صحیح۔ اور افغانستان سے لڑیں گے، ایران سے تعلقات بہتر نہیں بنائیں گے، پائپ لائن پر کام نہیں کریں گے۔ آپ جو ہے وہ چائنا کے سی پیک کے پر وہ پرو ایکٹیو رول ادا نہیں کریں گے۔ بھائی پاکستان اس خطے میں آج بھی وہ پوزیشن رکھتا ہے کہ ہم افغانستان، ایران، چائنا اور پھر اس کے توسط سے وسط ایشیا اور رشیا، ترکی، ان سب ممالک کے ساتھ ہم بیٹھ کر اپنے مسائل کو ریزالو کریں، اور افغانستان کی حکومت بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرے اور پاکستان کی حکومت بھی۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جو کل پرسوں مذاکرات ہوئے ہیں کابل میں، اور ہمارا ڈیلیگیشن یہاں سے گیا ہے، اور خاص طور پر شانگلہ میں جو واقعہ ہوا تھا چائنیز لوگوں کے ساتھ، ان کے ورکرز کی جو ہلاکت ہوئی تھی اس کے اوپر بات چیت کی ہے، اور دونوں نے مل کر جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ ہم اس کی انویسٹیگیشن میں ساتھ دیں گے۔ یہ پہلا قدم بن سکتا ہے، لیکن یہ صرف یہ نہ ہو کہ چونکہ چائنا کا پریشر ہے تو آپ نے یہ کام کر دیا۔ جب آپ اس مسئلے پر بیٹھ سکتے ہیں تو مجموعی طور پر اس پورے خطے کو امن دینے کے لیے افغانستان کے ساتھ بیٹھیں۔ اور میں افغانستان کی حکومت سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے کچھ عناصر ایسے ہوتے ہیں
حکومتوں میں بھی ہوتے ہیں اور افراد بھی ہوتے ہیں کہ جو معاملات کو بگاڑتے ہیں۔ ہم نے جو دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر امریکہ کا ساتھ دیا، اس میں بہت سارے مسائل بھی پیدا ہوئے، ہمارے دوست دشمن بنے، ہمارے بعض لوگوں نے وہ کردار ادا کیا جو مسلمانوں کا اور پاکستان کا کردار نہیں ہو سکتا تھا، انہوں نے امریکی ایجنٹ کا کردار ادا کیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان نے اگر 1977-78 سے لے کر اور پورے جہاد میں جو کردار ادا کیا اس کردار کو یکلخت مٹا دیا جائے، اور افغانستان میں بھی کچھ لوگ ایسے پیدا ہو جائیں جو پاکستان سے دشمنی کو ہوا دیں۔ اور کچھ لوگ تو یہ کام کر سکتے ہیں، جہاد کرنے والی ریاست تو یہ کام نہیں کر سکتی۔ میں افغان طالبان سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ انہیں بھی اپنے رویے کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، پاکستان افغانستان کے عوام کے مفاد میں، اس خطے کے امن کے لیے اور دین کے لیے اور اسلام کے لیے۔ اور پاکستان کی گورنمنٹ کو بھی افغانستان سے بات کرنی چاہیے اور بامانی بات کرنی چاہیے، بالآخر بات کرنی پڑے گی۔ کب تک لڑتے رہیں گے؟ یہ اندھی لڑائی ہم کب تک لڑتے رہیں گے؟ ہم کسی اور کی جنگ مسلمان آپس میں کب تک یہ کرتے رہیں گے اور اپنی معیشت کو اور اپنی سماج کو تباہ کرتے رہیں گے؟ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پورے خطے میں پھر انیشیٹ کریں آپ، جب آپ یہ جو ایل پی جی ہوتی ہے، ایل پی جی ہے نا، اس کو ہاں اس کا ایک معاہدہ باقاعدہ ایران کے ساتھ ہے اور آپ وہ خریدتے ہیں، تو بھائی گیس پائپ لائن میں کیا ہو جائے گا؟ دنیا میں آج کوئی کسی کو اس طرح سے پابند نہیں کر سکتا۔ پاکستان ایک نیوکلیئر طاقت ہے، پاکستان کی فوج بہت بڑی فوج ہے، سوچ کے اندر اگر غلامی آ جائے نا تو پھر بڑی بڑی فوجیں بھی ڈھیر ہو جاتی ہیں، اور اگر آدمی خود آزاد ہو ذہنی طور پر تو چھوٹی سی فوج سے بھی پوری دنیا کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ یہ باتیں صرف جذباتی باتیں نہیں ہیں، عملاً ہوتا ہے دنیا میں ایسا۔ تو پاکستان کی اتنی بڑی فوج، پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام، پاکستان کا میزائل پروگرام ہمارا فخر ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسی کا تحفظ کرتے رہیں اور پاکستان کے مفادات جن چیزوں میں اس سے پیچھے ہٹ جائیں۔ ہر صورت میں پاک ایران گیس پائپ لائن بنانی پڑے گی، اس سے ہمارا 8-10 سال کا یہ جو گیپ ہے یہ سٹاپ گیٹ ارینجمنٹ ہے، یہ 100% ارینجمنٹ نہیں ہے، یہ 1/4 آف دا کنزمپشن ہماری جو ہے وہ اس پاک ایران گیس پائپ لائن سے پوری ہوگی۔ خرچہ بچے گا ایل این جی کا، یہ ٹھیکے جو دے رہے ہیں نا مافیاز، اس سے جان چھوٹے گی، ڈالر بچیں گے ہمارے، ہم بارٹر بنیاد پر یہ کام کر سکتے ہیں، ہم لوکل کرنسی میں یہ کام کر سکتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہمارا انرجی کا یہ کرائسس ختم ہوگا، اور اس دوران میں ہم گیس کی ایکسپلوریشن پراپر طریقے سے کرنا شروع کریں، وہ جو بیک لاگ آ گیا ہے 15-20 سال کا وہ ختم ہو جائے تو یہ مسئلہ ہمارا حل ہو جائے گا۔ گیس موجود ہے پاکستان میں، سب سے سستی گیس تو خود پاکستان کی گیس ہے، آئیڈینٹیفائڈ بلاکس ہیں، اس کو کھولتے نہیں ہیں، کمپنیوں کو انوائٹ کرتے نہیں ہیں، جس سے یہ سلسلہ پورا رکا ہوا ہے، اور خود یہ کام کرتے ہیں کہ اپنی ہی کمپنیوں کو کہتے ہیں کہ اپنی جو پروڈکشن ہے وہ جو گیس نکال رہے ہیں اس کو آپ کنوؤں کو بند کر دیں، جس سے اور ٹیکنیکل مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس وقت تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ تو پاک ایران گیس پائپ لائن بنائیے، خطے میں یہ اچھی ٹائز بنائیے، افغانستان سے امن قائم کیجیے، اور ایک باوقار طریقے سے سب سے بات کیجیے۔ دوستوں کو دشمن بنانے کی ضرورت نہیں ہے اور دشمنوں سے کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دشمنی کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں اور دوستی کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، نہ دوستی میں آپ پیروں میں گر جائیں کسی کے، اور نہ دشمنی میں آپ حق سے جو ہے وہ آگے بڑھ جائیں۔ عدل کا راستہ اختیار کریں اور عزت اور وقار کے ساتھ بات کریں، اور کر سکتے ہیں، کریج چاہیے، دماغی اپنی قوم سے فرصت ملے گی تو آپ کوئی دوسرے کام کریں گے۔ آپ تو جن چکروں میں پڑ گئے ہیں ہمارے یہ حکمران اور حکمران طبقہ، جب ان چکروں میں پڑا رہتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ بڑے کام تو نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بھی میں نے اسرائیل سے بات شروع کی تھی، اسرائیل کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ پاکستان اگر اپنا کوئی رول پلے کرے تو وہ اپنی اس ظلم کو آگے بڑھا سکے۔ ہمیں رول ادا کرنا پڑے گا، ہم کب تک تماشا دیکھتے رہیں گے؟ آپ آغاز کریں اس بات سے کہ آپ میٹنگ بلائیں، آپ اعلان کریں اس بات کا کہ وہاں کے زخمیوں کا ہم علاج کریں گے، آپ اپنی امداد کو بڑھائیں۔ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ اس وقت ہمارا جو موقف اقوام متحدہ میں ہے وہ ایک اچھا موقف ہے، لیکن صرف موقف سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا، پرو ایکٹیو اپروچ کے ساتھ آگے بڑھنا پڑے گا اگر آپ اس مسئلے کو ریزالو کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو
اس وقت کی فلسطین کی جنگ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ختم ہو جائے گی؟ یہ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، کوئی محفوظ نہیں رہے گا۔ عالم عرب کے حکمرانوں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے، اب چیزیں ان کے ہاتھ میں نہیں رہیں گی، اس لیے اپنا رول ادا کریں۔ جماعت اسلامی اپنا کردار ادا کر رہی ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ جو ہم سے ہو سکتا ہے مدد الخدمت کے پلیٹ فارم سے ہم نے پہنچائی ہے، جتنا جو راستہ جب کھلا ہوا ملتا ہے، ہمارا امدادی 7-8 وہ جا چکی ہیں جو کھیپ ہیں، اور خود ہم نے ایجپٹ میں اپنا ایک ویئر ہاؤس بھی بنایا ہوا ہے، تو جو مدد ہو سکتی ہے وہ کریں گے۔ دوسرا کام پاکستانی لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ اسرائیل کو سپورٹ کرنے والی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں، وہ ایمانی جذبے سے کریں۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم یہ تو کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کو سمجھا سکتے ہیں، بچے کرتے ہیں، بڑے نالائق ہیں، ان کو سپورٹ نہیں کرتے۔ بچوں کو سمجھا دو کہ یہ پروڈکٹ ایسی ہیں جس سے صہیونیوں کو فائدہ پہنچتا ہے، تو وہ بچے جو ہے وہ بائیکاٹ کرتے ہیں، لیکن بڑوں کو عقل نہیں آتی۔ ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، ہمیں سوشل میڈیا کیمپین چلانی چاہیے، ہمیں احتجاج کرنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا الحمدللہ پشاور میں ایک بہت ہیوج احتجاج ہوا، کل پورے پاکستان میں سینکڑوں نہیں ہزاروں مقامات پر جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے احتجاج کیا گیا، اور 2 جون یعنی کل، آنے والے کل میں کراچی میں ایک بہت بڑا غزہ ملین مارچ ہوگا انشاءاللہ۔ میں خود وہاں پر جا رہا ہوں، اور میں کراچی کے لوگوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنے شایان شان، جس طرح ماضی میں بھی آپ امت کے ساتھ اپنی اظہار یکجہتی کرتے رہے ہیں، نکلیں اور غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوں، انسانیت کے ساتھ کھڑے ہوں، ان سب لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں کہ جو پوری دنیا میں احتجاج کر رہے ہیں۔ میں سلیوٹ کرتا ہوں ان سارے نوجوانوں کو، پوری دنیا کے طالب علموں کو جو یونیورسٹیوں میں، امریکہ میں، یورپ میں اپنی ہی پولیس کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں اور فلسطین کی بات کر رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی نوجوانوں کو اپنا یہ کردار ادا کرنا چاہیے، ان ساری جامعات کو فلسطین کا ایک ترجمان بننا چاہیے، یہی ہمارا رول ہے۔ ہمیں صرف کتابوں کو تو نہیں پڑھنا، ایک نوجوان کو اپنی ملی، دینی، انسانی جو اس کا فرض بنتا ہے وہ بھی ادا کرنا ہے۔ تو اس لیے انشاءاللہ یہ بہت بڑا مارچ کل ہوگا، اور آئندہ کا لائحہ عمل بھی کل میں انشاءاللہ وہاں پر دوں گا۔ میں چند باتیں بس موجودہ بجٹ کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو پاکستان میں ٹیکس جمع ہوا اس کا 87% جمع شدہ ٹیکس کا ہم نے قرضوں اور اس کے سود میں ادا کیا ہے، ملکی اور غیر ملکی۔ اب اندازہ لگائیے، معیشت کا بھی یہ تقریباً 50% کے زائد بنتا، 58% بنتا ہے۔ تو اتنی بڑی تعداد میں ہم نے اپنا قرضوں میں اور اس کے سود میں ہم سب کچھ ادا کر رہے ہیں، اور یہ ان کی نالائقوں کی پالیسیاں ہیں جو اتنے عرصے میں انہوں نے ہمارا یہ حال کر دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آئی پی پیز کو ہم کیپیسٹی پیمنٹ کے چارجز کے نام پر اس وقت 2800 ارب روپے ادا کریں گے، وہ بجلی جو آپ اور میں خرچ نہیں کریں گے، استعمال نہیں کریں گے، لیکن وہ کیپیسٹی چارجز فی یونٹ 16 روپے سے زائد وہ ہم ادا کریں گے، اور اس لیے ادا کریں گے کہ ہمارے نالائق حکمران طبقے نے اور کرپٹ مافیا نے آئی پی پیز کے ساتھ یہ جعلی معاہدے کیے، پوری قوم کو گروی رکھ دیا۔ چائنا کا دباؤ ہے کہ ہمارے پیمنٹ کریں، 500 ارب روپے ہیں، تقریباً $2 بلین کی پیمنٹ ہے، ہم مانگتے پھر رہے ہیں چائنا سے نیگوشیٹ کریں۔ اتنے پروجیکٹس ہیں جو چائنا کو یہاں پر کرنے ہیں، باوقار طریقے سے بات چیت کریں۔ یہ نہیں ہوتا آنیاں جانیوں سے کام نہیں چلتا، 5 دن کے لیے وہ چلے گئے، 6 دن کے لیے وہ چلے گئے، اور کوئی اعلان کر رہا ہے $25 بلین آ گئے، کوئی کہہ رہا ہے $75 بلین آ گئے، میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ، کڑوا کڑوا تھو تھو۔ بعض لوگ ایسے ہیں جب کوئی چیز اچھی ہو رہی ہوتی ہے تو اس کی کریڈٹ لے دیتے ہیں خود، جب مشکل ہوتی ہے تو سیاستدانوں پہ ڈال دیتے ہیں۔ یہ بھی نہیں چلے گا، اور سر جوڑ کر بیٹھنا پڑے گا، مسئلے کا حل نکالنا پڑے گا، امن سے، خارجہ پالیسی سے، داخلہ پالیسی سے، ان تمام چیزوں سے جڑا ہوا ہے ہمارا معاشی نظام۔ تو یہ جو اب مزید ٹیکس لگانا چاہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اب اینڈ یوزر کے اوپر ہر چیز کے اوپر ٹیکس لگا دو 18%، لیکن ہزاروں ایکڑ والے جاگیرداروں پر ٹیکس لگاتے ہوئے ان کو موت آتی ہے، اس لیے کہ خود ہوتے ہیں یہ سب، ان کے لیے بس ہلکی سی بات کر دیتے ہیں۔ اس پورے آبیانے کے نظام کو ریوائز کیا جائے، اس پورے جو ہے وہ لینڈ ریفارمز کی ضرورت ہے۔ لینڈ ریفارمز کا مطلب یہ ہے کہ ذرا سا جائیں نا اس کے بنی ٹریل اور لینڈ ٹریل میں جائیں تو پتہ چلے گا کہ بہت سارے بڑے جاگیردار تو وہ ہیں
جنہوں نے اپنی محنت سے زمینیں نہیں خریدی ہیں، انگریز کے عطیے میں خریدی ہیں، اور انگریز نے ان کو کیوں دی؟ غداری کی تھی مسلمانوں سے، خطے کے لوگوں سے تو انگریز نے ان کو انعام میں نوازا تھا. تو ایسے لوگوں، ان کے خاندانوں سے تو فوراً چھین لینی چاہیے، ان کا تو حق ہی نہیں ہے اس کے اوپر. ہزارہ ایکڑ، ملینز آف ایکڑ ہمارے ریکور ہو سکتے ہیں اگر ہم جو ہے وہ اس پر پوری ایک کام کر لیں. ہم کسی کی اپنی محنت سے کمائی ہوئی زمین کو چھیننے کے حق میں نہیں ہیں، لیکن ریفارمز تو کرنی پڑیں گی. چھوٹے کسان کو آپ فیسیلیٹیٹ کریں، لیکن بڑے لوگوں کے اوپر زمین کا ٹیکس تو لگائیں. ہم بجلی کے بل پر ٹیکس دیتے ہیں، سیلریڈ لوگ، تنخواہ دار لوگوں کا ٹیکس بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. IMF بھی کہہ رہا ہے کہ 35% کر دو. او بھائی کتنا مارو گے ان لوگوں کو، مڈل کلاس لوگوں کو؟ غریب اپنی چھوٹی چھوٹی ملازمتیں کریں، تم اس کا ٹیکس نیٹ بڑھاتے چلے جاؤ، اور جاگیرداروں کو تم جو ہے وہ بڑے جاگیرداروں کو اور وڈیروں کو، ان کو تم چھوٹ دیتے چلے جاؤ. تو یہ ظلم کا نظام ہے. پھر اسی طرح اپنی مراعات کو کم کرنا پڑے گا، اپنی گاڑیوں کو چھوٹا کرنا پڑے گا، پیٹرول کی اور جو آئل کی امپورٹ ہے اس کو کم کرنا پڑے گا. یہ سب کام ہو سکتے ہیں کہ اگر حکومت کرنا چاہے، لیکن حکومت خود کیسے کرے گی؟ اپنی عیاشیاں کون چھوڑتا ہے؟ اس کے لیے میدان میں نکلنا پڑے گا. اسی لیے ہم نے قومی ایجنڈا بنایا ہے. انشاءاللہ ایک بڑی تحریک ہم عوامی مطالبات کی، عوام کے حقوق کی ہم شروع کریں گے، اور میں انشاءاللہ 2 دن بعد کراچی میں بھی ایک پریس کانفرنس میں اس کا اعلان کروں گا کہ اب آگے کا لائحہ عمل کیا ہوگا. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو 400 ارب روپے کا اعلان کیا ہے یہاں پنجاب گورنمنٹ نے کہ کسانوں کو ہم سبسڈی دیں گے، ہم نے اس کی مانیٹرنگ کا نظام قائم کر دیا ہے. الحمدللہ وہ فارم بھرنا شروع ہو گئے ہزاروں کی تعداد میں، جگہ جگہ تحصیلوں میں اور یونین کونسل کی سطح پہ جہاں جہاں جماعت اسلامی کے دفتر موجود ہیں یا ہمارے حلقے موجود ہیں، وہ سب لوگ کسانوں کا ڈیٹا لے رہے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 400 ارب روپے کی سبسڈی یا مافیا کس طرح کھاتی ہے. کسان کو اس کا حق ملنا چاہیے. انہوں نے گندم نہیں خریدی، وقت گزار دیا، دھوکہ دیا، لیکن اب جس سبسڈی کا اعلان کیا ہے اس کی ہم پہرہ داری کریں گے انشاءاللہ. اور ہم اسی طرح غریب لوگوں کو جن کے 10 ایکڑ 5 ایکڑ 15 ایکڑ والے کاشتکار ہیں، ان کا حق نہیں مارنے دیں گے گورنمنٹ کو. ان کو سبسڈی ملنی چاہیے. اور یہ بات میں واضح کر دوں کہ ہم سستا آٹا چاہتے ہیں، سستی روٹی بھی چاہتے ہیں. اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے. یہ فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے. گورنمنٹ جو سبسڈی دیتی ہے اور گندم خریدتی ہے وہ اس لیے خریدتی ہے کہ عوام کو آٹا سستا ملے اور کسان کی محنت ضائع نہ ہو تاکہ وہ اگلی فصل لگائے. یہ فوڈ سیکیورٹی، نیشنل فوڈ سیکیورٹی پلان ہوتا ہے، دنیا بھر میں ہوتا ہے. اس لیے لوگوں کو دھوکہ نہیں دو کہ اگر ہم نے مہنگا گندم خرید لیتے تو آٹا مہنگا ہو جاتا. کیوں مہنگا ہو جاتا ہے؟ گورنمنٹ کس لیے ہوتی ہے؟ اس لیے کسانوں کو اس کا حق ملنا چاہیے. اسی طرح سے باقی جتنی بھی ایشوز ہیں، ہم دبئی لیگز پر جو سناٹا اس وقت محسوس ہو رہا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ دبئی لیگ کا سناٹا بتا رہا ہے کہ ماشاءاللہ سبھی اس میں انوالو ہیں. یا اکثریت سیاستدانوں کی، بیوروکریسی کی، فوج کے طاقتور لوگ، ایک بڑی تعداد میں یہ لوگ انوالو ہیں، ورنہ تو یہ خاموشی نہیں ہوتی. تو یہ خاموشی ہم رہنے نہیں دیں گے انشاءاللہ. یہ پاکستان کے عوام کا پیسہ ہے، $12.5 بلین، 3,500 ارب روپے. اس میں سے جسٹیفائڈ پیسے بھی اگر ہیں تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کوئی سیاستدان سیاست یہاں کرے، حکومت یہاں کرے اور انویسٹمنٹ باہر کرے. یہ کیسے ہوگا بھائی؟ بے نقاب کریں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ.